ایک شہر میں ایک مرد رہتا تھا جس کا نام سیموئل تھا۔ وہ ایک بہترین پینٹر تھا اور اس کے ہاتھوں سے بے شمار خوبصورت پینٹنگز نکلتی تھیں۔ تاہم سیموئل خوش نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں سکون اور خوشی کا کوئی مقام نہیں تھا اور وہ اکیلا محسوس کرتا تھا۔ پینٹنگز کے ذریعے وہ اپنے دل کے خلا کو بھرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ اندر سے ادھورا محسوس کرتا تھا۔ سیموئل کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی اس وقت آئی جب اسے اپنے بیٹے ڈیوڈ سے ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط کئی سالوں بعد آیا تھا کیونکہ والد اور بیٹے کے درمیان فاصلہ بڑھ چکا تھا۔ اس خط نے سیموئل کو یاد دلایا کہ وہ دونوں کبھی بہت قریب تھے۔ سیموئل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنے جائے گا اور اپنے رشتہ کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سیموئل اپنے بیٹے کے شہر پہنچا اور جب دونوں ملے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، مگر ان کے درمیان اجنبیت کا احساس تھا۔ کئی سالوں کی دوری نے انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا۔ تاہم دونوں کی ملاقات ایک نئی شروعات کی امید بن سکتی تھی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور باتیں کیں۔ کھانے کے بعد سیموئل نے ڈیوڈ کو شہر کی سیر کرانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ڈیوڈ شہر کی خوبصورتی کو دیکھے اور کچھ پینٹنگز دیکھ کر اسے آرٹ کا شوق ہو سکے۔ وہ دونوں شہر کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیواروں پر بنی پینٹنگز کو دیکھتے گئے۔ سیموئل نے اپنی زندگی کا تمام تجربہ ڈیوڈ کے ساتھ شیئر کیا اور چاہا کہ اس کا بیٹا وہی کرے جو وہ خود نہ کر سکا، یعنی ایک بڑا آرٹسٹ بنے۔ واپسی پر سیموئل نے فیصلہ کیا کہ وہ اور ڈیوڈ مل کر پینٹنگ کی پریکٹس کریں گے۔ دونوں نے اپنے کینوس اور رنگ برش نکالے اور پوری رات پینٹنگ کی پریکٹس کی۔ سیموئل نے ڈیوڈ کو وہ تمام تکنیکیں سکھائیں جو اس نے اپنی زندگی میں سیکھیں تھیں۔ دونوں نے مل کر خوشی سے پینٹنگ کی اور سیموئل نے اپنے بیٹے کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھائے گا تاکہ وہ ایک دن بڑا آرٹسٹ بنے۔ کچھ دن بعد سیموئل نے ڈیوڈ کو ایک پینٹنگ شو روم میں لے جانے کا فیصلہ کیا جہاں دنیا بھر کے آرٹسٹوں کی پینٹنگز رکھی ہوئی تھیں۔ سیموئل چاہتا تھا کہ یہ شو روم ڈیوڈ کے لیے نئی تحریک ہو اور وہ آرٹ کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ اس کے بعد دونوں پینٹنگ مارکیٹ گئے جہاں مختلف آرٹسٹ آ کر اپنی پینٹنگز بیچتے تھے۔ اس دوران سیموئل کو ایک خیال آیا کہ وہ خود اب آرٹسٹ نہیں بن سکتا کیونکہ اس کی زندگی میں کئی مشکلات آ چکی تھیں، مگر وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک بڑا آرٹسٹ بنے۔ اس نے ڈیوڈ سے کہا، بیٹا، تمہارے اندر خاص بات ہے۔ تم وہ سب کچھ کر سکتے ہو جو میں کبھی نہیں کر سکا۔ تم ایک بڑے آرٹسٹ بنو گے۔ ڈیوڈ نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا، بابا، کیا میں واقعی ایسا کر سکوں گا؟ سیموئل نے کہا، تمہیں بس محنت کرنی ہوگی۔ اگر تم نے سچے دل سے کام کیا تو تمہارا خواب حقیقت بنے گا۔ ڈیوڈ نے اپنے والد کی باتیں دل سے سنے اور پینٹنگ کی پریکٹس شروع کر دی۔ وہ دن رات کام کرتا رہا اور شہر کی دیواروں پر پینٹنگز بناتا رہا، لیکن لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کے دوست بھی اس سے دور ہو گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس راستے پر اکیلا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیموئل اور ڈیوڈ کی حالت خراب ہو گئی۔ سیموئل کی مالی حالت بھی ڈاون ہو چکی تھی، مگر ڈیوڈ نے اپنے خواب کو سچ کرنے کے لیے مسلسل محنت کی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کامیاب ہونے کے لیے بہت کچھ قربانی دینی ہوگی۔ پھر شہر میں ایک پینٹنگ مقابلہ ہوا جو ڈیوڈ کے لیے ایک نیا موقع تھا۔ اس نے اس مقابلے میں حصہ لیا اور اپنی تمام محنت اور تجربات کو پینٹنگ میں ڈالا۔ مقابلے کے دن اس کی پینٹنگ بہترین قرار پائی اور اسے انعام ملا۔ اس کامیابی کے بعد ڈیوڈ کی شہرت پھیل گئی۔ اس کے کام کی تعریف ہونے لگی اور وہ شہر کا مشہور پینٹر بن گیا۔ اب وہ نہ صرف اپنے والد کی توقعات پر پورا اتر رہا تھا بلکہ اس نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدل دیا تھا۔ آخرکار سیموئل اور ڈیوڈ دونوں خوش تھے۔ سیموئل کو فخر تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو آرٹ کی دنیا میں قدم رکھنے کی ہمت دی۔ والد اور بیٹے کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا اور دونوں نے زندگی کا سفر ایک دوسرے کے ساتھ طے کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محنت، لگن اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آرٹ کا خواب سچ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے خوابوں کے پیچھے لگ جائیں اور مشکلات کا مقابلہ کریں۔